قرآن عرب کے ماحول کا نقشہ کھینچتا ہے. فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، فرمایا یہ وہ معاشرہ ہے جس میں یتیموں کو دھکے دیے جاتے ہیں. اللہ اکبر. آج اگر کوئی بچہ یتیم ہو جائے تو وہ عام بچوں سے زیادہ محبتیں سمیٹتا ہے. کوئی اس کے سر پہ ہاتھ پھیرتا ہے شفقت سے، کوئی اس کو سینے سے لگاتا ہے، کوئی کہتا ہے بیٹا پریشان نہ ہونا، میں تیرے باپ کی جگہ پہ ہوں. تو آج جو بچہ یتیم ہوتا ہے وہ زیادہ محبتیں سمیٹتا ہے. اور وہ معاشرہ تھا کہ لوگ بچوں کو کہتے تھے کہ بھئی بیٹا فلاں بچے کے پاس نہ جانا، وہ بڑا منحوس ہے، اس لیے کہ اس کا باپ فوت ہو چکا ہے، وہ یتیم ہے. میاں یتیم سے تو نفرت کی جاتی تھی، اس یتیم کو تو دھکے دیے جاتے تھے. تو یتیم کو عزت کس نے دی ہے؟ تو ایک ہی نام آتا ہے کہ آمنہ کے لال نے عطا کی ہے. تو حضور نے یتیموں کو اور بے سہارا لوگوں کو عزت دی، ان کو مقام دیا. ہمارے حضرت قبلہ عالم مبلغ اسلام ایک بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمایا کرتے کہ ایک آدمی وہ غالباً عیسائی تھا، اس نے کہا کہ میں مسلمان ہوا ہوں، سیرت کے صرف ایک واقعہ نے مجھے میرے دل کے اندر اسلام کو داخل کر دیا ہے. وہ واقعہ سن لیجیے. وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ہجوم عاشقاں تھا، صحابہ کرام تشریف رکھتے تھے کہ پیچھے سے ایک آدمی آیا. اس نے آ کے کہا کہ حضور میرا بچہ صبح سے گم ہو گیا ہے اور میں سارا دن ہو گیا اس کو تلاش کر رہا ہوں، وہ مل نہیں رہا. اس کی ماں الگ گھر میں تڑپ رہی ہے، دعائی کر دیں اللہ تعالیٰ بچہ ہمارا مل جائے. تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ابھی ہاتھ اٹھانا ہی چاہتے تھے کہ وہیں پیچھے سے ایک آدمی جو بعد میں آیا تھا وہ بولا. اس نے کہا حضور ابھی میں نے اس کے بیٹے کو ایک باغ کے اندر کھیلتے ہوئے دیکھا ہے بچوں کے ساتھ. اس نے نہ او دیکھا نہ تو دیکھا، دعا اس کو ویسے بھول گئی، وہ بھاگ پڑا. تو حضور نے فرمایا اس کو بلاؤ. جب بلایا گیا تو وہ آیا. حضور نے فرمایا بڑی جلدی ہے. عرض کی بندہ نواز، صبح سے بچہ بچھڑا ہوا ہے، ماں الگ رو رہی ہے، میں تڑپ رہا ہوں، باپ ہوں، اب پتہ چلا ہے تو ظاہر ہے جاؤں نہ تو اور کیا کروں. حضور نے فرمایا ضرور جاؤ، لیکن ایک بات یاد رکھنا، اگر تمہارا بیٹا بچوں کے ساتھ مل کے کھیل رہا ہو تو پھر بیٹے کو بیٹا کہہ کے نہ پکارنا. عرض کی بندہ نواز وہ میرا بیٹا ہے، اگر میں اس کو بیٹا کہوں تو اس میں حرج کیا ہے؟ تو حضور فرمایا تو صبح سے اپنے بیٹے سے بچھڑا ہے، تیرے لہجے کے اندر بلا کی مٹھاس ہوگی. جب تو اپنے بچے کو بیٹا کہہ کے پکارے گا، جب وہ بچوں کے درمیان کھیل رہا ہوگا، تو ہو سکتا ہے ان بچوں میں کوئی یتیم بچہ بھی موجود ہو. تو اگر اس کے دل میں یہ خیال آ گیا کہ کاش آج میرا باپ ہوتا تو مجھے بھی بیٹا کہہ کے پکارتا، تو بتاؤ پھر اس کے دل کا مداوع کس کے پاس ہوگا؟ اللہ اکبر. تو یتیم کی نزاکت قلبیہ کا اگر کسی نے خیال کیا ہے تو وہ ایک ہی نام ہے جس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں. تو کہا یہ شوق گھر میں جا کے پورا کر لینا، لیکن وہاں اس کو بیٹا کہہ کے نہ پکارنا. یہ اسلام کا مزاج ہے کہ یتیم بچے کے سامنے اپنے بیٹے سے پیار نہ کرو، کسی بیوہ خاتون کے سامنے اپنی بیوی سے کوئی جملہ محبت نہ کہو، کسی غریب کے سامنے اپنی دولت کی نمائش نہ کرو. ہمیں اسلام نے یہاں تک حکم دیا ہے کہ اپنے گوشت کی خوشبو سے ہمسائے کو تکلیف نہ پہنچاؤ. یا تو پانی زیادہ ڈال لو اور ایک پیالی شوربے کی اپنے پڑوسی کے گھر میں بھی پہنچا دو، ورنہ ایسے انداز سے گوشت بناؤ اپنے گھر میں جب غریب پڑوسی کے بچے سو چکے ہوں. اس لیے کہ اگر بچے ضد کر بیٹھے کہ ہمیں بھی گوشت دیا جائے تو وہ مزدور باپ جو سارا دن مزدوری کر کے ان کے 2 وقت کی روٹی بمشکل پوری کرتا ہے، وہ ان کو گوشت کہاں سے لا کر کے دے گا؟ اللہ اکبر. دوپہر کو سلا دیتی ہے وہ بچوں کو اس ڈر سے کہ گلی میں پھر کوئی کھلونے بیچنے والا